صدر پاکستان آصف علی زرداری کی سالگرہ پر سابق مشیر پٹرولیم چودھری جاوید اختر کا نیو یارک میں خصوصی خطاب اور سالگرہ کی مبارکباد۔ ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں خصوصی طور پر جو ہے وہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جناب چودھری جاوید اختر صاحب کا مشیر پٹرولیم پاکستان پیپلز پارٹی، آپ آئیں اور اپنے خیالات کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب امتیاز چٹھا صاحب، جمشید گجر صاحب، سلمان بٹ صاحب، عوان صاحب، ٹی ایل ایف کے دوست صاحب مایور صفدر صاحب، بلوچ صاحب، اور چلتی پھرتی پیپلز پارٹی، ظفر چٹھا صاحب، راجہ اسد صاحب، شاہد صاحب، جوید قمر صاحب، مجیب قدیم پیپلز پارٹی کے قدیم ورکر میر صاحب، مجیب الحسن صاحب اور مشتاق کمبو صاحب، سب دوستوں کو میرا سلام۔ بات یہ ہے کہ آج جس شخص کی سالگرہ ہے ادھر، وہ دو دن پہلے پاکستان میں بڑی دھوم دھام سے منائی گئی، یادگار پاکستان میں منائی گئی، گورنر ہاؤس میں منائی گئی، کراچی میں منائی گئی، پورے پاکستان میں منائی گئی۔ وہ ایک انتہائی وزادار شخصیت ہے، وہ بہت ہی لوگوں کو عزت دینے والے بندے ہیں اور اپنے دشمنوں سے بھی وہ کبھی انہوں نے انتقام نہیں لیا۔ ایون کہ بار بار ذکر آ رہا تھا زبان کاٹنے کا، تو جب مشرف نے حکومت کا تختہ الٹا میاں نواز شریف صاحب کا، تو اس وقت زرداری صاحب پہلے ہی جیل میں تھے۔ جب میاں نواز شریف صاحب ادھر گئے تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جب تک ادھر ہیں کھانا میرے گھر سے آپ کے لیے آئے گا، چونکہ سندھ کی روایت ہے کہ مہمان کو وہ عزت دیتے ہیں، تو لہٰذا آپ میرے مہمان ہیں ادھر۔ انہوں نے کبھی انتقام کی بات نہیں کی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اکثر جب بھی میں ان کو ملتا ہوں، مجھے اکثر وہ بیٹا بیٹا کہتے ہیں۔ میں نے کہا سر بات یہ ہے پریزیڈنٹ صاحب، میری عمر میں آپ کی عمر میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے، کوئی 5-6 سال ہی ہوگا۔ تو کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے بیٹا کہ میں تمہیں اور جوان بنا رہا ہوں، تو تمہیں خوشی ہونی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ایک ابھی مرد ہن کا جو بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ مرد ہن کی بھی ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے پیچھے، کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی مسلسل جو ان پہ جبر ہوا، مسلسل جیل میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو تعریف ہوتی ہے جو دشمن کرے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کا بدترین دشمن، ذوالفقار علی بھٹو کا بدترین دشمن، مجید نظامی نوائے وقت کے مالک، انہوں نے یہ لقب دیا، انہوں نے کالم لکھا کہ یہ بندہ واقعی مرد اہن ہے، اور یہ نام پیپلز پارٹی کے بدترین دشمن نے دیا۔ اور یہی میں کہتا ہوں وہ تعریف ہوتی ہے جو دشمن کرے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ بات پاکستان کھپے کی ہو رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پیپلز پارٹی نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ بچایا ہے۔ جب 70 میں پاکستان ٹوٹا، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کی بنیادیں مضبوط کی، ایٹم بم بنایا اور اپنا آئین دیا ملک کو، اور بڑی انہوں نے اس وقت سنبھالا پاکستان کو، کی بھاگ دوڑ سنبھال کر انہوں نے پاکستان کو۔ بھٹو صاحب کو شہید کیا تو بے نظیر صاحبہ نے اس ملک کو بچایا۔ وہ کیسے؟ چونکہ میں اس وقت لاڑکانہ میں بیٹھا ہوا تھا
بی بی صاحبہ کے ساتھ المرتضیٰ میں، تو باہر سے آوازیں آئیں پنجاب مرد آباد، پاکستان مرد آباد. تو بی بی ایک دم پریشان ہوئی. بی بی باہر نکلی کہ بھئی کون نعرے لگاتا ہے. میرا باپ پنجاب سے پیار کرتا تھا، میرا باپ پاکستان وفاق پاکستان کو چاہتا تھا، میرا باپ پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتا تھا. آپ میرے باپ کی روح کو تکلیف دے رہے ہیں. اصل میں وہ بندے وہ تھے، قوم پرست تھے، جی ایم سید کے بندے تھے، جو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کی کا والد صاحب کو قتل کیا گیا ہے، ناحق قتل کیا گیا ہے، تو ان کو ہم ورگلا لیں گے، ہم پاکستان کے خلاف ان کو لے جائیں گے، ہم پاکستان کے خلاف تحریک شروع کر دیں گے. لیکن محترمہ نے بالکل ان کی باتوں میں نہیں آئی، اور انہیں بالکل ان کو ایک شٹ اپ کی کال دی. اور وہ مجھے یاد ہے ایک انٹلیکچوئل، جب بھٹو صاحب راولپنڈی کی جیل میں بیٹھے تھے، ایک انٹلیکچوئل گروپ گیا، سندھی انٹلیکچوئل گروپ گیا کہ سائیں آپ بڑی سندھ کی بات کرتے ہیں، اب ہمارا ایک سندھی مانو وہاں پھنسا ہوا ہے، آپ اس کو بچائیں. انہوں نے کہا میں تو اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیڈ باڈی پنجاب سے آئے، میرا تو کام تب ہوگا. تو یہ جو نہریں لگے یہ اسی بات کی کڑی تھی. تو جی دوسری دفعہ پاکستان کو بے نظیر صاحبہ نے بچایا، تیسری دفعہ زرداری صاحب نے بچایا جب پورا سندھ جل رہا تھا. تو اس لیے پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے پاکستان کی بات کی ہے ہمیشہ. مجھے جب ایم آر ڈی بنی، مجھے شیخ رشید صاحب تھے ہمارے سینئر وائس چیئرمین، انہوں نے ایک لیٹر دیا. انہوں نے کہا بیٹا آپ جاؤ سیدھا کراچی جاؤ اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو یہ لیٹر دے. تو اس میں جب میں نے لیٹر دیا انہیں، تو انہوں نے بیگم صاحبہ نے لیٹر پڑھا تو بیگم صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یہ شیخ رشید صاحب نے کیا لکھتے ہیں. تو مجھے بیگم صاحبہ نے بتایا کہ میں نے تو آخری اوپینین مانگی تھی شیخ صاحب سے، مجھے اور کسی پہ یقین نہیں تھا کہ شاید کہ ایک ضیاء الحق کو بدلنے کے لیے ہمیں ایک الائنس میں جانا پڑے گا. اس الائنس میں وہ لوگ تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے حق میں باتیں کی تھی اور ضیاء الحق کا ساتھ دیا تھا. تو یہ پاکستان کے لیے، وفاق پاکستان کے لیے محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ نے ان کے ساتھ بھی اتحاد کیا کہ چلے پاکستان کے جمہوریت کے لیے وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھی. تو بات یہ ہے کہ آج کل بہت ایک جوکر صاحب پاکستان میں آ چکا ہے، جوکر جس کو سمجھ نہیں لگ رہی. لوگ کہتے ہیں یہ قائد اعظم سے بھی بڑا ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو سے بھی بڑا ہے، یہ اپنا اس سے بڑا کوئی لیڈر ہی نہیں آیا. یہ چند دنوں کی بات ہے. ایک بندے نے مجھے کہا، خدا کی قسم مجھے اس بندے نے کہا کہ یہ تو قائد اعظم نے کیا کیا ہے، یہ تو سب سے بڑا لیڈر ہے. میں کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے. اگر اس نے کچھ کیا ہوتا تو ہم مانتے کہ چلے یار اس نے کچھ کیا ہے، یہ لیڈر ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بندے کے پاس. پھر کہتے ہیں اصل میں اس کو ٹائم ہی نہیں ملا. میں کہا بات سنو، امریکہ میں 4 سال کا الیکشن ہوتا ہے، یہ 4 سال رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے 4 سال میں اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. ذوالفقار علی بھٹو نے 4 سال میں اس ملک کو آئین دیا. ذوالفقار علی بھٹو نے 4 سال میں اسلامک کانفرنس ادھر کرائی. ذوالفقار علی بھٹو نے ایشیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل لگائی. ذوالفقار علی بھٹو نے واک کینٹ فیکٹری لگائی جہاں اسلحہ بنتا. ذوالفقار علی بھٹو نے او جی ڈی سی بنائی. ذوالفقار علی بھٹو نے منسٹری آف پیٹرولیم کیا آرگنائز کی. ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے علاوہ فلسطین کے لیے اس وقت لڑنے کے لیے پاک فضائیہ بھیجی اسرائیل کے خلاف. ذوالفقار علی بھٹو نے کرسچنوں کو حقوق دیے. پہلا کرسچن جو تھا تری دیو رائے سیاحت کا جو منسٹر تھا وہ اقلیت سے تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا. جی ہاں. تو وہ بات یہ ہے کہ ابھی میں بتانے لگوں تو ٹائم نہیں ہے، اتنے کارنامے ہیں ان کے. تو وہ یہی ایکسکیوز پیش کرتے انہیں ٹائم ہی نہیں ملا. واہ بھی واہ، انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند رے. یہ کیسی انوکھی بات ہے کہ وہ کچھ کرتا بھی نہیں، لیڈر بھی سب سے بڑا ہے. اور پھر کہتا تھا میں جھکوں گا نہیں، میں دیکھوں گا. آج معافی مانگ رہا ہے، آج کہتا ہے مجھے معاف کر دو. ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا
میں تاریخ کے ہاتھوں مرنے کے بجائے ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھوں مرنا قبول کروں گا. یہ ہوتی ہے سیاست, یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. یہ کیا آج وہ گیسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, 7 کمرے اس کے پاس ہیں, اور اپنا وہ کہہ رہا ہے کہ ایکسرسائز مشینیں دی ہوئی ہیں, روزانہ اس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, دیسی ککڑ اور مرغے کھا رہے ہیں وہ. اپنا جب کہ کالی بھٹو کی ملاقات 15 دن کے بعد ہوتی تھی اپنی بیوی اور بیٹی سے. تو یہ ہے باتیں, یہ اپنا یہ خود ساختہ لیڈر دوبارہ پیدا کیا جا رہا ہے وہاں کہ جی اس نے تو بڑی وہ قید کاٹ لی ہے. تو بات یہ کہ وقت کم ہے, باتیں تو بہت ہے. تو یہ ساری باتیں میں نے جو کی ہے, میں نے اپنی ایک کتاب یادداشتوں پہ لکھی ہے. انشاءاللہ وہ بھی جب میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو انشاءاللہ چھپی ہوگی. تو خالد امان صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اس کی نمائندگی کریں. تھینک یو.